السلام علیکم، سب کو عید مبارک۔ اسٹوڈنٹ نے زبردست کیا۔ اسٹوڈنٹ نے بہت زبردست انداز سے، بہت زبردست طریقے سے سہروردی کو ننگا کیا۔ سہروردی کا اوسان خطا ہو گیا۔ منصور علی خان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ آئیے دیکھیے، اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے۔ میں مزمل صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ لوگوں کی جنریشن ہے۔ اب والی جنریشن واقعی ہی غیرت مند ہے، یہ اٹھ چکی ہے۔ ہم 1 2 4 نہیں ہیں، ہم بے شمار ہیں۔ ہم اپنا حق جانتے ہیں، ہم لیں گے۔ آپ نے بات کی جی یہ جنریشن، اگر سوشل میڈیا پہ یہ جنریشن بدتمیزی کرتی ہے تو آپ کی جنریشن کے سیاستدانوں نے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے کرتے ہیں۔ آپ کی جنریشن کے صحافیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کی جنریشن تو اپنی جنریشن کو نہ دے، یہ کھڑی ہوگی۔ آپ لوگ تیار ہوں انشاءاللہ اگلے 10 15 سال یہ جنریشن اپنا ملک جو کلمہ طیبہ پہ بنا ہم لے کے دکھائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ بہت ظلم کر چکے ہیں، ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جذبات ہے، اس جنریشن کے جذبات ہے، ہم لیں گے۔ بس کر دیں، معافی دے دیں، بس کر دیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ کب تک آپ لوگوں نے ہمارے خون، ہمیں سڑکوں پہ بلاتے اور ہمیں مارتے؟ بس کر دیں پلیز۔ انبلیویبل۔ بالکل اسی طرح سوالات ہونی چاہیے۔ زبردست سوال، زبردست، گڈ، بہترین۔ ایسے ہی سوالات کیا کرے ان لوگوں سے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کیا۔ پاکستان میں اب جینا حرام ہو گئے سب کے لیے۔ یہ لوگ اس سب کے باوجود اس حکومت کو، اس فارم 47 کے جو ناجائز طریقے سے بنے ہوئے حکومت ہے، اس کو اب بھی یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے اندر تو اب جینا حرام ہو گئے ہیں۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی موقع ملے تو وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ چلو اس کے جواب بھی سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ان کا کامنٹ تھا اور ان کے کامنٹ کرنا ان کا رائٹ ہے، اس پر میں اچھا نہیں، ان کے کامنٹ پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنا حق لینے کی جدوجہد ضرور کرنی چاہیے۔ اور میں نے تو پہلے کہا کہ آپ سے پہلی نسلوں نے بھی یہ جدوجہد کی ہے، آپ کو یہ انوکھی نسل نہیں ہے جو یہ جدوجہد کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کو آگے لے کر چلنے، ترقی کا بھی کوئی روڈ میپ ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں، دنیا میں ہمارے لیے کیا کمپیٹ کریں گے، آپ دنیا میں پاکستان کا نام کیسے روشن کریں گے، آپ یہاں پہ کیسے انٹرپرینیورشپ لائیں گے، آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ آپ نے ہی لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ سے پہلے والی نسل نے بہت تباہی کر دی ہے، لہذا ہم اس تباہی پر آپ کو بہت گالیاں نکالیں گے، تو پھر آپ تو خود بھی اس تباہی کا حصہ دار بن جائیں گے۔ تو میرے خیال میں زیادہ گفتگو پاکستان کی ترقی پر، خوشحالی پر، اس کو آگے لے کر چلنے پر ہونی چاہیے۔ واو، یہ تو بالکل بکواس۔ یہ جواب مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے کیا پوچھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ واقعی ان لوگوں نے، اس کے جو جنریشن ہے، یہ جو سہروردی صاحب ہے، ان کے جو ہم عمر لوگ ہیں، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ بلکہ آج ہم جس مصیبت سے ہے، ہم جس اذیت میں ہے، پاکستانی جس انداز میں آج زندگی جی رہی ہے، پاکستان میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو اب لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ پاکستان میں ہم رہیں گے، سیف رہیں گے، ہمارا بیانیہ ہم دیں گے تو ہم سیف ہوں گے۔ کوئی آزادی رائے اب پاکستان میں نہیں ہے۔ کوئی صبح جب گھر سے نکلتے ہیں یہ توقع نہیں کرتے کہ شام کو میں واقعی واپس صحیح سلامت لوٹوں گا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ نوجوانوں کی وجہ سے نہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ انہی لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کا یہ حشر کیا ہے، اس حد تک پاکستان کو پہنچایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان ہے، ان کو یہ جو جینزی ہے، ان کو تبدیلی لانی چاہیے پاکستان میں۔ عمران خان کے جھنڈے تلے تبدیلی ہو یا کسی کے بھی ہو، لیکن تبدیلی ہونی چاہیے۔ ان پرانے لوگوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ان کا دور اب گیا، اب نوجوانوں کا دور ہے، تو نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دینی ہوگی، ورنہ ہم ہمیشہ اسی گول چکر میں پھنسے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔